تھوڑا سا اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے اس سے پیچھے دیکھا تھا کہ پہلی وحی آئی اور اس پہ جو کیفیت ہوئی وہ بڑی انجوجل تھی، اور حضرت خدیجہ سب سے پہلے آپ پر ایمان لاتی ہیں، ورقہ بن نوفل نام کے اپنے چچیرے بھائی کے پاس لے جاتی ہیں۔ وہ کمپیریٹیو ریلیجن کے ناطے سے جان رہے تھے کہ اب وہ وقت قریب ہے جبکہ وہ شخص آ جائے گا جس کا ذکر پچھلی کتابوں میں، اور بہرحال اس نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اگر میں اس وقت زندہ ہوا جب آپ کی قوم آپ کو جھٹلا دے گی تو میں آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن اس کی زندگی میں یہ وقت نہیں آیا، وہ پہلے سے فوت ہو گیا، یعنی اس کو اس طرح کی مہلت موقع نہ ملا نا۔ اب کیا ہوا پہلی وحی کے بعد، یعنی آج کا ٹاپک کیا ہے محمد عربی کا؟ پہلی وحی کے بعد آپ کو فرشتے کا انتظار رہنے لگا، اسی فرشتے کا جس کو آپ نے دیکھا تھا، جسے ورقہ نے ناموس موسیٰ کہا تھا، اور جسے خدیجہ نے بالیقین فرشتہ بتایا تھا۔ اب انتظار کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، لیکن جبرائیل ہی نہ آئے اور آپ پر کوئی وحی نہ آئی۔ آپ اس کو کیسے فیل کریں؟ یہ تو نبوت کی باتیں ہیں نا، ہم تو نہیں اس کے اسرار و رموز کو پوری طرح جان سکتے۔ آپ میں سے کبھی کسی کو اپنا وہ کوئی ایکسپیرینس یاد ہے، کبھی آپ نے کوئی ایک چیز سن لی، کہیں سے کوئی آ گیا میسج میں، واٹس ایپ میں کوئی کلپ سن لیا جبکہ دل کو لگ گیا؟ کبھی کبھی چھوٹی سی بات بھی دل کو لگ جاتی ہے۔ آپ کو نہیں پتا بولنے والا کون ہے، بھیجا کس نے ہے کہ اس سے پوچھ لیں، بس کہیں سے ایسے ہی آپ کے کہنا چاہیے کہ آپ کے باکس میں آ گیا کوئی کلپ تھا اور آپ نے سن لیا۔ اب آپ کو خود لگ جاتی ہے یہ کون ہے، ان کی اور آڈیوز کہاں ہوں گی، ان سے کیسے رابطہ کیا جائے، یا کوئی ایک بائٹ چکھا دے آپ کو کھانے کی اور یہ نہ پتا ہو کہ یہ ملنی کہاں سے ہے، تو تڑپ لگ جاتی ہے نا۔ کوئی ایک جوڑے کی جھلک دکھا گیا آپ کو، اب کہاں سے لینا ہے؟ وہ جو خود ہوتی ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عجیب گھبراہٹ ہونے لگی۔ بعض روایات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے لگتا تھا کہ میں اوپر پہاڑ پہ جا کے خود کو نیچے گرا دوں، فرسٹریشن، دل میں ایک طوفان تھا، اور ساتھ ہی ایک تڑپ لگ گئی تھی کہ میں اب لوگوں کو کس طرح اس چیز کی دعوت دوں۔ جبرائیل کیوں نہیں آ رہے، جبرائیل کیوں ملنا چھوڑ دیا، اب کوئی پیغام کیوں نہیں لا رہے؟ جیسے وہ ایک محبت بھری ہستی انسان سے دور ہو تو انسان اس کو مس کرتا ہے۔ اب بہت فکر مند ہوئے، دمکتا ہوا چہرہ بجھ گیا اور ہنستا ہوا دل رونے لگا۔ بی بی خدیجہ بھی اپنے شوہر کو دیکھ کر بالکل اسی طرح سے محسوس کرنے لگی، فکر مند ہوئی، غم میں گھلنے لگی، لیکن بڑے مضبوط اعصاب کی عورت تھی، ضبط سے کام لیا، دل کا غم چہرے پہ نہیں آنے دیا، اور جہاں دیکھا اللہ کے نبی مغموم ہے تو فوراً ایک اچھی بیوی بنتے ہوئے تسلیاں دی۔ آج کے پارے میں بھی آپ نے ایک بیوی کا روپ پڑھنا ہے انشاءاللہ، کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ ہوتی ہے اور شوہر بیوی کے لیے ہوتا ہے۔ ہر ممکن کوشش کی کہ اللہ کے نبی کا دل بہلا جائے۔ خیر، آپ دوبارہ غار ہرا میں جانے لگے، دن رات وہیں آپ رہتے، عبادت کرتے، رب سے کہتے، اے رب تو نے مجھے نبی بنایا تھا، پھر اب یہ کیا ہو گیا؟ یعنی وہ جس کو اردو میں کہتے ہیں نا، غم سے سینہ جل رہا تھا، ایک آگ تھی جو اندر سلگ رہی تھی، ایک شعلہ تھا جو دہک رہا تھا۔ کبھی بے خود ہو کر آپ گھاٹیوں میں پھرنے لگتے، کبھی پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاتے اور چاہتے کہ میں کود کر جان دے دوں۔ اتنے میں پھر دوبارہ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب آپ نے جبرائیل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا، اور اس وقت صرف جبرائیل کے 2 پر کھلے تھے، اور آپ کو ایسے لگ رہا تھا کہ پورے افق پہ، یعنی پورا ہرائزن ہوتا ہے نا، اس پورے پہ جبرائیل ہے۔ اور آپ بتائیں کہ جبرائیل کے کتنے پر ہیں؟ 600 پر ہیں۔ جبرائیل بڑے خوبصورت ہے، ابھی لیکچر دیا ہے یہ آپ کے پچھلا جو بھی سعودی ٹرپ تھا نا نومبر میں، تو ایمان بالملائکہ پڑھایا ہے یومنون بالغیب سیریز میں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو جبرائیل والا لیکچر تھا یہ دمام سے آیا تھا، لوگ رو رہے تھے۔ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں جبرائیل کیسے ان کے پروں میں سے یاقوت چڑھتے ہیں، یہ جو آپ چھوٹا سا ایک موتی ڈال کے خوش ہو جاتے ہیں نا انگوٹھی میں، ان میں سے ریئل پرلز گرتے ہیں، گولڈن رنگ۔ اب یہ تو ایمان بالغیب ہے نا، ہم دیکھ تو نہیں سکتے نا، لیکن
2 دفعہ اللہ کے نبی کی نبوی زندگی میں آپ کو جبرائیل دکھے تھے، اور جب وہ آئے تو انہوں نے آپ کو تسلی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ اس سے آپ کو سکون ہو جاتا، پھر آپ واپس چلے جاتے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد دوبارہ پھر وہی کیفیت ہوتی، یعنی وہ فیل کرنے لگے، مس کرنے لگے، پھر پہاڑی پہ چڑھ جاتے، پھر جبرائیل آتے، کچھ اس طرح کی کیفیات تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ اصل میں نا آپ کے ذہن کو تیار کر رہا تھا، آپ کے دل پر یہ ایک غبار تھا۔ اور یہ سب بھی آج ہوتا ہے، پھر قرآن سمجھ آتا ہے۔ جو تاثیر قرآن کی آج ہے نا، آپ اللہ کے نبیوں کے ساتھ، اور اسپیشلی ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو انفینٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں۔ ہمارے تو ایمان بھی ایسے نہیں ہیں، یعنی آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم کیا ہیں، ہماری کوئی اوقات ہے؟ سچ بتائیے۔ یہ صرف اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کوئی اچھا کام لے لے یا اس سے کوئی کام اچھا دے دے۔ اللہ بندے کے 100 عیب چھپاتا ہے، پھر اس سے کوئی ایک نیکی کرواتا ہے، تاکہ لوگوں کو لگ جاتا ہے کہ یہ بڑا نیک ہے۔ بالکل اسی طرح سے آپ اور میں اپنے اوپر تو قیاس کر لیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی میں نہیں کہہ سکتی کیا تھی، لیکن صرف ایک اندازہ دینے کے لیے کہ آپ کے دل میں کتنی تڑپ پیدا ہو گئی تھی کہ میں اور سنوں، اقرا بسم ربی کا کے بعد آگے کیا پڑھیں گے اور کیا ہوگا، یہ وہی کیوں رک گئی ہے، شاید رب نے چھوڑ دیا، یعنی وہ جیسے ایک چپتے ہوئے نشتر تھے۔ اور انہی دنوں میں پھر ایک دفعہ جب آپ کہیں سے گزر رہے تھے، اوپر آواز آئی، جب آپ نے دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا وہ فضا میں ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ لرزنے لگے، کانپنے لگے، اور آپ کو اس وقت محسوس ہوا تھا کہ میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ان کو دیکھ سکوں۔ یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا فرشتوں کو دیکھنا، 8ویں پارے میں بھی پڑھا ہے نا، تو اللہ کہتا ہے کہ فرشتہ نظر آ گیا تو تم دیکھ سکو گے، تم تو بے ہوش ہو جاؤ گے۔ اسی لیے جب ہم موت کے فرشتے کو انسان دیکھتے ہیں، جس کی موت کا وقت قریب ہے، تو وہ بول نہیں سکتا، مبہوت ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ وہ وقت تھا، یہ وہ کیفیت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھے، کانپ رہے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد دوسری وحی یا ایھا المدثر، کچھ کہتے ہیں کہ مدثر اور مزمل آگے پیچھے اتری، یعنی بس یہ کہہ لیجئے کہ پھر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے بندہ، تو دن میں بندوں کے سامنے کھڑا ہونا بڑا آسان ہوتا ہے، اور رات کو رب سے انسٹرکشنز لے لو، دن میں بندوں کو دے دو۔ اللہ نے یہ ایک خاص ترتیب رکھی ہے، اگر ہم اللہ سے بات نہیں کریں گے نا تو بندوں سے بھی نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے نا وہ بڑا خوبصورت ہے، اور آپ کے اندر ایک عجیب سی کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے روحانیت شروع سے بھر دی تھی، لیکن جب قرآن آیا، کہہ لیجئے کہ آپ کے گھر میں آپ کو اسلام کی سمجھ آ رہی ہے اور آپ پڑھ رہے ہیں تو سونے پہ سہاگا ہو گیا۔ یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے آج بھی کچھ لوگ پیدائشی طور پہ فطرت کے قریب ہوتے ہیں، آپ کے اپنے گھروں میں ہوں گے، 6 ماموں ہیں، 4 ماموں ہیں، 2، ان میں ایک ویسے ہی بڑے شریف ہیں، کوئی دوسرے ہیں جو وہ قرآن پڑھ کے زیادہ نیک ہوئے ہیں، ہوتے ہیں نا، اپنے اپنے بچوں میں بھی دیکھیں گے، کچھ لوگوں میں نا فطری طور پہ میلان ہوتا ہے نیکی کا، میلان میں رجحان، انکلائنیشن، کچھ قرآن پڑھ کے بدلتے ہیں، کچھ بغیر پڑھے بھی بدل جاتے ہیں، اور کچھ قرآن پڑھ کے بھی نہیں بدلتے۔ اپنے لیے ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تو ہمیں اس قرآن کے پڑھنے کے بعد ایک مختلف انسان بنانا، ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن پڑھے نہ پڑھے برابر ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک یہ بھی دعا کر لیجئے کہ مالک تو میرے اندر اگر کوئی خیر ہے نا، کوئی خیر ہے، اس کو باہر لے آ، کیونکہ قرآن جو ہے نا اس کا کام بالکل وہی ہوتا ہے جیسے اندر بادام ہے، چھلکا سخت ہے، فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم اپنی انا کے خول میں چھپے ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بہت بڑی نیک چیز اور ہستی اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اندر سے توڑتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیے یہاں آپ پہاڑوں کو ٹوٹتا دیکھتے ہوں گے نا، مکہ کے حرم کے ارد گرد اکثر ہی بلڈنگز بنتی ہیں، اب جب انہوں نے پہاڑ کو توڑنا ہے تو بالفرض ادھر ہی دیکھ لیجئے کہ جدہ روڈ ہے، یہاں کوئی نئی بلڈنگ بنے گی اور اس کے لیے پہاڑ توڑیں گے، اب وہ ایک ہوتا ہے ڈائنامائٹ مارتے ہیں، ایکسپلوژن ہوتا ہے، پہاڑ کے جو پتھر ہیں وہ ٹوٹ ٹوٹ کے باہر گرتے ہیں، اب کیا ہوگا، تو ارد گرد کی ساری بلڈنگوں کے شیشے ٹوٹ جائیں گے۔
اب نئی ٹیکنیک سے توڑتے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں ایمپلوئے. وہ ایسے طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ پہاڑ جب ٹوٹتا ہے نا تو اس کے جو پتھر یا بدری تو وہ اندر ایسے اندر اندر گرتی ہے، اور وہ اندر سے بھی شکر سے لگا کے نا تو اس کو نکال دیتے ہیں. قرآن آپ کے اندر سے ایکسپلوژن نہیں کرتا، ایمپلوژن کرتا ہے. بندہ پہلے اندر سے ٹوٹتا ہے اور پھر باہر سے ٹوٹتا ہے. اور آپ اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ مجھے اس قرآن کو پڑھنے کے بعد وہ مل جائے جس کو پانے کے لیے میں یہاں تھی. اور یہ قرآن انشاءاللہ آپ کو وہ سب دے دے گا جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے.